السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ مرحبا بطالب العلم۔ آپ سب کو بہت بہت آنا یہاں پر مبارک ہو انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج ہم ایک اپنی نئی بک شروع کرتے ہیں، حسن اخلاق۔ اس میں ہم جو ہے آج ہم صرف تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھیں گے اس کا، اور اس میں جو ہے ہم احادیث پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اپنے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر معاملے میں ہے کہ لڑائی ہو تو کیا اثر ہونا چاہیے، آپ کسی کے ساتھ تعلقات میں کیا کرنا چاہیے، کہیں ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہے، یعنی ہر ٹاپک پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اور ہمیشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو ہم درود شریف سے ہی انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے۔ آپ نے ہر مثال چھوڑ دی ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی بتائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر طرح کے معاملات میں پہلے اللہ کا حکم دیکھنا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو دیکھنا ہے۔ تو آج ہم فی الحال تو یہ ہے کہ اس کے انٹروڈکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ شفیع اصحبی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ آئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور بہت سے لوگ ان کے اطراف ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ ابو ہریرہ ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا کردار ہے احادیث کو جمع کرنے میں، ہم تک پہنچانے میں۔ تو میں ان کے قریب آ گیا اور بالکل ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو یعنی جب سب لوگ چلے گئے اور یہ محفل ختم ہو گئی اور وہ اکیلے رہ گئے، تو میں ان کے قریب گیا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک ایسی حدیث سننا چاہتا ہوں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو، اور خود سنی ہو، اور اس پر آپ نے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عقلتہ و علمتہ، یعنی اس کو سمجھا بھی ہو اور اس کو اچھی طرح جانا بھی ہو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا افعلو، میں ایسا ہی کروں گا، میں آپ کو سناؤں گا، اور میں ضرور سناؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جیسے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جس کو میں نے آپ سے سمجھا اور جانا۔ یہ کہہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی سسکی لی اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہی کچھ ہوا، اور اس طرح 4 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ جب بھی حدیث بولنا شروع کرتے، آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی اور آپ بے ہوش ہو جاتے۔ آخری مرتبہ تو یہ ہوا کہ بے ہوش ہو کر آپ ایسا لگ رہا تھا کہ گرنے والے ہیں، تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے ان کو تھام لیا اور پھر انہیں بٹھا دیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور پھر ان کی دل کی کیفیت ذرا سنبھلی، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف جلوہ فرما ہوں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ہر امت، ہر گروہ کے لوگ ہوں گے جو گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ قرآن میں بھی ایک ہے کہ آئی تھنک سورہ جاسیہ کی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں اس وقت گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے کہ ہر ایک کا تکبر، ہر ایک کی بڑائی، کوئی کچھ نہیں ہے، سب بالکل ہی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں گے۔ تو پہلا شخص
جو بلایا جائے گا وہ صاحب قرآن ہوگا، یعنی اس نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا، اور علم میں خوب 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 علم حاصل کیا ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں مارا گیا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن سے فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے قرآن نہ سکھایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر اتارا تھا؟ وہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے کیا عمل کیا اس کے ساتھ؟ تو وہ کہے گا کہ میں اس کو رات میں بھی پڑھتا تھا، یعنی تہجد میں پڑھتا تھا، اور دن میں بھی اس کو پڑھتا تھا، یعنی خود بھی پڑھتا تھا اور لوگوں کو بھی سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ کہا۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے تو یہ چاہا تھا کہ تجھے بہترین قاری اور اسکالر کہا جائے، اور دنیا میں تجھے وہ کہہ دیا گیا، اور تجھے وہ سارے ایوارڈ مل گئے، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا وہ شخص ہوگا جو صاحب مال ہوگا، اس کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے بہت سا مال نہیں دیا تھا، اور میں نے تجھے کسی کے آگے محتاج نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہے گا، بے شک یا رب، تو نے مجھے بہت کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں رشتہ داروں پر مال خرچ کرتا تھا اور صدقہ بھی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے جھوٹ کہا۔ سارے فرشتے بھی کہیں گے، تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے چاہا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تجھے کس چیز میں مارا گیا تھا؟ تو کس چیز میں مارا گیا تھا؟ تو وہ کہے گا، اے رب، مجھے تیرے راستے میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، تو میں نے جنگ کا ارادہ کیا اور مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے تو چاہا تھا کہ تجھے کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، جو تجھے کہہ دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یعنی ابو ہریرہ کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ 3 لوگ ہوں گے اللہ کی مخلوق میں سے جن کے ذریعے قیامت کے دن آگ بھڑکائی جائے گی۔ کسی بھی کام اچھا، اب یہاں تک تو ہم نے یہ دیکھا، یہ حدیث سنی، تو اس میں ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی کام کریں ہم، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اس کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا یا اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی تعریف چاہیں، جو کہ ہو جاتی ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں لوگ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، اور ہم اس پہ اگر خوش ہوتے ہیں تو یہ ہماری نادانی ہے۔ ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، اور اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنی ہے۔ اور علم تو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل جسے بولنا چاہیے کہ انگلیوں پر آ گیا ہے، فون پر آ گئے ہیں۔ ایک فون پہ آپ ایک ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو حدیثیں بھی سامنے آ جائیں گی، آپ کو قرآنی آیات آ جاتی ہیں، آپ کو تفاسیر آ جاتی ہیں، لیکن علم وہ بھی وہی لوگ دیکھتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے عمل میں کیا فرق آیا ہے، کیا ہمارا عمل بدلا ہے، کیا ہمارے اخلاق بدلے ہیں، کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات بدلے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر تھوڑے سے توجہ دینا ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم کتاب تو انشاءاللہ اگلے ویک سے شروع کریں گے۔ اس کے انٹروڈکشن میں یہی کچھ تھا، اور یہ ہے کہ ہمیں اس کام کو، اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اور اللہ سے بہت دعائیں مانگنی ہیں کہ یا اللہ، ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنا اخلاق صحیح کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر، کیونکہ سوائے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم یہ شروع کریں گے۔ ہمیں اپنی نیت
بالکل خالص کرنی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور ہمیں باعمل بنا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک مختصر سا انٹروڈکشن تھا۔ انشاءاللہ اب ہم جو ہے کیا، اور پھر ہم تھوڑی سی دیر کو یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے، کہ ابو ہریرہ جب حدیث سنانا چاہ رہے تھے تو آپ پر غشی لرزہ طاری ہو رہا تھا، یعنی اتنا خوف کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ہے۔ تو ہمیں اپنے جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کیا ہم قرآن پڑھتے وقت یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آئے یا کوئی حدیث سامنے آئے تو کیا ہمارے دل لرزتے ہیں؟ کیا ہم بھی کی کیفیت ہوتی ہے؟ جو کہ نہیں ہوتی، اگر ہم دیکھیں، میں تو دیکھوں تو نہیں ہوتی، تا حتیٰ کہ کبھی کوئی ایسا وقت ہو کہ دل بہت ہی نرم ہے تو کسی آیت کا ہو جاتا ہے، رونا آ جاتا ہے، ورنہ نہیں، جبکہ ہمیشہ ہمیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کتاب کو ہمیں بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ میں آئے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔